بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جذب کی ایک اور علامت۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو جذب کرتے ہیں تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنا بنا رہے ہیں۔ اس کے دل میں خود بخود ایک کشش اللہ کی طرف پیدا ہو جاتی ہے۔ ہماتن ہستی خوابید میری جاگ اٹھی، ہماتن ہستی خوابید میری جاگ اٹھی، ہر بنموں سے میری اس نے پکارا مجھ کو۔ اور ایک علامت اور پیدا ہوتی ہے، سن لیجئے۔ جس کو اللہ جذب کرتا ہے وہ سارے عالم کی دولت، سارے عالم کے حسن کو نگاہ سے گرا کر ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی رکھوں۔ یہ علامت ہے جذب کی۔ جس کو اللہ کھینچے وہ بھلا کھنچ جائے کسی اور طرف، اور جو کسی اور طرف کھنچ جائے تو معلوم ہوا کہ اس کو اللہ نے نہیں کھینچا۔ اب بتائیے کہ محمد علی قلعے یا کوئی تگڑا پہلوان کسی کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچے اور اسی کو ایک کمزور اپنی طرف کھینچ رہا ہے، تو بتائیے وہ کھینچے گا کمزور کی طرف؟ آدمی اسی طرف کھینچتا ہے جس طرف طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ بتائیے اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ جس کو اللہ اپنی طرف کھینچ لے وہ کسی اور طرف نہیں کھینچ سکتا۔ بس معلوم ہوا کہ جو شخص گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ابھی یہ ظالم جذب سے محروم ہے۔ اپنی نافرمانی کے تسلسل اور ظلمات اور لعنت و نحوست کی زندگی کے سبب اس کو اللہ نے جذب نہیں فرمایا، لہٰذا رو کر اللہ تعالیٰ سے اس صفت کی بھیک مانگیے۔ اگر خدا تعالیٰ کو نہ دینا ہوتا تو قرآن پاک میں اس آیت کو نازل نہ فرماتے۔ ابا جب کوئی چیز دینا نہیں چاہتا تو بچوں کو بتاتا بھی نہیں کہ کہیں مانگ نہ بیٹھے۔ ان کا قرآن شریف میں یہ اعلان کر دینا کہ میں جس کو چاہتا ہوں اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں، گویا سارے عالم کو اللہ تعالیٰ نے خبر کر دی کہ میری یہ صفت، میرا یہ خزانہ، میرا یہ موتی تم بھی مانگ سکتے ہو۔ بچہ ابا سے مانگتا ہے، بندہ ربا سے مانگے۔ بس جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچ لیا، بتائیے پھر وہ کسی اور طرف کھینچ سکے گا؟ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ہے دونوں جہاں میں؟ یہ دنیا کے مرنے والے حسینوں کی کیا حقیقت ہے؟ جنت کی حوریں بھی نہ کھینچ سکیں گی۔ جنت میں جس دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو دیدار کے وقت کوئی حور بھی نہیں آئے گی۔ ارے کہاں خالق اور کہاں مخلوق؟ چراغ مردہ کجا شمع آفتاب کجا؟ کہاں آفتاب اور کہاں مردہ چراغ؟ مخلوق کی کیا حقیقت ہے؟ مولانا اصغر گونڈوی رحمۃ اللہ علیہ استاد جگر نے جذب کی ایک اور علامت بیان کی ہے، اب نہ کہیں نگاہ ہے، اب نہ کوئی نگاہ میں۔ غور سے سنو دوستو، اختر درد بھرے دل سے پیش کر رہا ہے۔ 15 سال شاہ عبد الغنی صاحب کی غلامی کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں۔ یوں ہی مفت میں نہیں پائی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ فرماتے ہیں اب نہ کہیں نگاہ ہے، اب نہ کوئی نگاہ میں، محوے کھڑا ہوا ہوں میں حسن کی بارگاہ میں۔ ایک علامت یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مست رہتا ہے، مخلوق کی بھیک نہیں دیکھتا، بھیک دینے والے کو دیکھتا ہے۔ لیلا کو نہیں دیکھتا، لیلا کو نمک دینے والے کو دیکھتا ہے۔ دولت کو نہیں دیکھتا، جس نے مالداروں کو مال دیا ہے اس مالک کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ غرض ساری کائنات سے وہ مستغنی ہوتا ہے۔ وہ حسن کا عالم ہو کہ مال کا عالم، کسی کو اپنے دل میں آنے نہیں دیتا۔ جس دل میں اللہ آتا ہے اور اس کو جذب نصیب ہوتا ہے تو کیا علامت ظاہر ہوتی ہے؟ سنیے، خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی؟ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی؟ پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی۔
ساری کائنات اس کی نگاہ سے گر جاتی ہے، چاند سورج جیسی شکلوں کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، حسینوں سے نظر بچانے کی اس کو توفیق ہو جاتی ہے۔ یہ خاص علامت ہے جذب کی۔ اور کیا ہوتا ہے؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، بس ایک بجلی سے پہلے کوندھی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، بس ایک بجلی سے پہلے کوندھی، پھر اس کا آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے۔ یہ دونوں اشعار وہ ہیں جو میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ اکثر نہایت محبت سے پڑھا کرتے تھے۔ بس اللہ سے رو رو کر مانگیے کہ اے خدا، میں اپنے نفس اور شیطان کی لڑائی میں بار بار شکست کھا رہا ہوں، یہ علامت ہے کہ میں کمزور پڑ رہا ہوں۔ جب بچہ اپنے دشمنوں سے کمزور پڑتا ہے تو ابا کو رحم آتا ہے، آپ ہمارے ربا ہیں، اب ہم پر رحم کر دیجئے، کب تک ہم گناہوں کی زندگی گزاریں گے؟ ایسا نہ ہو کہ اسی حالت میں موت آ جائے اور میری آخرت بھی خراب ہو جائے۔ لہٰذا اے ماں باپ کی رحمتوں سے بے شمار زیادہ رحمتیں رکھنے والے اللہ، آپ نے اپنی رحمت کا 100واں حصہ دنیا میں نازل کیا ہے اور اس کو سارے عالم میں تقسیم کر دیا ہے، جس سے ساری دنیا کے ماں باپ اپنے بچوں پر رحم کر رہے ہیں، جانور اپنے بچوں کو پیار کر رہے ہیں، انسان ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، بابا محنت سے کما کر بچوں کو پال رہے ہیں، اسکول کی فیس ادا کر رہے ہیں۔ جب آپ کے ذرہ رحمت کا یہ اثر ہے تو اے بے شمار رحمت رکھنے والے اللہ، مجھ پر بھی رحم فرما دیجئے اور نفس اور شیطان کی غلامی سے چھڑا کر اپنا بنا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا 100واں حصہ پوری دنیا میں تقسیم ہوا ہے اور 99 حصے رحمت میدان محشر میں ظاہر ہوگی۔ تب دیکھنا انشاءاللہ کیسے کیسوں کی مغفرت ہوگی۔ جن کو ہم آپ پکا جہنمی سمجھتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے اڑیں گے اور جنت میں پہنچیں گے۔ کوئی ایمان والا ان کی رحمت سے محروم نہ رہے گا، لیکن رحمت کے بھروسے پر گناہ کرنا بڑی ہی بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے اور شرافت کے خلاف ہے۔ اب خود فیصلہ کر لیں کہ ہم شریف انسان بننا چاہتے ہیں یا بے غیرت انسان بننا چاہتے ہیں۔ جو نفس سے مغلوب ہو کر بار بار گناہ کر لیتا ہے وہ شریف انسان نہیں ہے، کیونکہ انسان کا نفس خود غنڈہ ہے۔ اگر غنڈہ نہ ہوتا تو شریف انسان اور تمام فضیلتیں رکھنے والا انسان کیوں گناہ میں مبتلا ہو جاتا؟ اس کا نفس غنڈہ اس کو دبوچ لیتا ہے۔ بعض لوگ سلوک طے کرنے کے لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے چلے، لیکن ان کا کیا حشر ہوا؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ آج ہرن کا شکار کرنا ہے، اور وہ ہرن کے شکار کے لیے نکلا، لیکن اللہ سے دعا نہیں کی، اور وہ اکڑتا ہوا جھومتا ہوا جا رہا ہے کہ آج ضرور ہرن ماروں گا۔ اتنے میں جھاڑی سے ایک جنگلی سور نکلا اور اس نے ہرن کے شکاری کو منہ میں دبا لیا اور اپنے بڑے بڑے دانتوں سے اس کو چبا رہا ہے۔ وہ دل میں کہہ رہا ہے کہ یا اللہ، میں تو ہرن کے شکار کے لیے نکلا تھا، کیا خبر تھی کہ یہ جنگلی سور مجھے دبا لے گا۔ یہی نفس کا حال ہے۔ بہت سے لوگ اللہ والے ہو جاتے ہیں، صدیقین کی نسبت پر پہنچ جاتے، لیکن نفس کے جنگلی سور نے ان کو ایسا دبوچا کہ گناہوں کے ارتکاب سے آج ان کی ذلت و خواری کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ جنگلی نفس ان کا راستہ روکے ہوئے ہے، نکلے تھے اللہ کی تلاش میں، لیکن نفس سے مغلوب ہو کر گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ اس لیے اصلی پہلوان وہی ہے جو نفس کو گرا دے۔ یوں تو اپنی طاقت سے سب پر ہیبت طاری کیے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ سمجھتے نہیں میں کون ہوں، ایک جھاپڑ مار دوں تو ابھی بے ہوش ہو جاؤ گے، لیکن خود نفس کے جنگلی سور کے منہ میں چبائے جا رہے ہیں اور اس کے احساس بھی نہیں کہ مجھ جیسا بودا اور کمزور کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا نفس دشمن کو مغلوب کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ روزانہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر اللہ سے خوب گڑ گڑا کر مانگے کہ اے خدا، گناہوں سے توبہ کرتا ہوں لیکن بار بار میری یہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے، آپ اپنی مدد بھیج دیجئے۔ بار بار عرض کر چکا ہوں کہ وتر سے پہلے 2 رکعت صلاۃ توبہ
صلاۃ حاجت، صلاۃ تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کریں۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ مستند بات پیش کر رہا ہوں کہ بروایت حدیث شریف بروئے فقہ شامی، بروئے امداد الفتاوی حکیم الامت تھانوی، قیامت کے دن آپ تہجد گزاروں میں اٹھائے جائیں گے، لیکن جو لوگ آدھی رات کے بعد اٹھ کر پڑھتے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں، وہ اسی وقت پڑھیں۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ سستا سودا پا کر مہنگا والا چھوڑ دو۔ دو قسم کی مٹھائی ہے، ایک 10 روپے کلو ہے اور دوسری 50 روپے کلو ہے، جو بہت مزیدار ہے۔ اللہ نے جس کو ہمت و توفیق دی ہے وہ مہنگی والی کھائے۔ میں تو ان کے لیے کہتا ہوں جو کم ہمت ہیں یا صحت کمزور ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کی صحت آج کل اس قابل نہیں ہے کہ آدھی رات کو اٹھ سکیں، لہٰذا وہ وتر سے پہلے 2 نفل پڑھ کر تہجد کی نعمت حاصل کر لیں تاکہ قیامت کے دن ناقص نہ اٹھیں، کیونکہ محدثین فرماتے ہیں کہ جو قیام لیل نہیں کرے گا ہمیشہ ناقص رہے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت یہ ہے، لیس من الکاملین من لا یقوم اللیل۔ میری تمنا ہے کہ ہمارا ایک دوست بھی ناقص نہ رہے، سونے سے پہلے چند رکعت پڑھ کر کاملین میں اٹھائے جائیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل فرماتے ہیں، وما كان بعد صلاة العشاء فهو من اللیل۔ لہٰذا علامہ شامی ابن عابدین کا فقہی فیصلہ ہے کہ فإن سنة التہجد تحصل بالتنفل بعد صلاة العشاء قبل النوم۔ یہ علامہ شامی کی عبارت نقل کر رہا ہوں جس سے ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیتے ہیں کہ اس شخص کی سنت تہجد ادا ہو جائے گی جو بعد نماز عشاء وتر سے پہلے چند نفلیں پڑھ لے گا۔ وتر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وتر کو آخر میں پڑھتے تھے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سنت کے مطابق نفل وتر سے پہلے پڑھ لیں، لیکن اگر کبھی بعد میں بھی پڑھ لیں جائز ہے۔ افضل یہی ہے کہ وتر سے پہلے پڑھیں اور بعد میں پڑھ لیں تو جائز وہ بھی ہے۔